السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام شرکاء کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور جب کسی کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے اور جب اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، اور جو لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے جاتے ہیں در حقیقت وہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑتی ہے اور جب اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، اور جو لوگ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے جاتے ہیں در حقیقت وہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ جب کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم کے اوپر جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو جو مظلوم ہوتا ہے وہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اور ظالمین یقیناً ایک دن اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو مدعا اس وقت ہم جس کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، یعنی دعا زہرا کے اس ابڈکشن کیس کی وجہ سے، جس وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلا سوال میرا پاکستان کی جوڈیشری سے ہے۔ ہم نہیں جانتے کون صحیح ہے، ہم نہیں جانتے وہ بچی اپنی مرضی سے گئی تھی یا اس کو ورغلا کے لے کے جایا گیا ہے یا کہ ڈیپ کرا کے لے کے یہ جا سکتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے؟ بالکل نہیں۔ وہ ایک مائنر ہے، اس بات کو ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی ایج 14 سال کی ایج، وہ بھی ایک مائنر کی ایج ہوتی ہے۔ اس ایج میں بھی بچے کو ایڈلٹ تصور نہیں کیا جا سکتا، اس ایج میں بھی اس کو ایک گارجین کی ضرورت ہے، اس کو ایک پیرنٹ کی ضرورت ہے۔ تو انٹرنیشنل سطح پہ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل سے اپیل کر چکی ہوں، اور میں اس پروٹیسٹ کے تمام شرکاؤں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ ایمنسٹی کو کال کیجیے، بذات خود کال، ای میل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ شرکت کا میں شکریہ ادا کروں گی، اور آپ خود اپنے آپ کو مبارکباد اور تہنیت پیش کیجیے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ لوگ ایک زندہ قوم ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ یہاں پر پیرنٹس بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، اور اپنا والدین بھی موجود ہیں۔ ایک ماں اپنے دل میں اپنی اولاد کے لیے کیا درد دل رکھتی ہے، یہ سب یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں یہ سوچ کر یہاں پر آئی ہیں۔ انہی میں سے میں ایک ماں یہاں پر موجود ہے، قبلہ امین جعفری صاحب کی وائف ہے، مسز قبلہ امین جعفری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کر جو ہے یہاں پر کچھ ورڈز کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے اور باقی مسلمان اس کی مدد کا جواب نہ دے تو وہ مسلمان نہیں۔ آج ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمیں آج ایک باپ نے اپنی مدد کے لیے پکارا ہے، اور ہم سب یہاں پر حق کے ساتھ اور حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی حکومت، اپنی میڈیا اور اپنے ملک کے تمام ذمہ دار اداروں سے ایک بات کہنا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ نوجوان نسل جو ہے یہ آپ کے پاس الہی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ آپ تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ملک میں نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے عفت و حیا کے منافی تمام کاموں کو انجام دیا ہے۔ آپ لوگ مسلمانوں کے تحفظ، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتے؟ بجائے اس کے کہ آپ امت کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائیں، آپ لوگ
اسلام کے عفت و حیا کے منافی کاموں کو زیادہ رواج دے رہے ہیں. زہرا کے پیرنٹس کے لیے اور اسپیشلی دعا زہرا کے لیے بھی، کیونکہ بات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل 14 سال کا ایک بچہ، آپ یہاں پہ سب ماں باپ کھڑے ہوئے، کیا وہ تصور کر سکتے؟ میرا بھی بیٹا ہے 14 سال کا 13 سال کا ہے، مگر ان کی جب ماں 8-9 گھنٹے کے لیے بھی کہیں ہوتی ہیں باہر، تو بچہ ایک وقت تو کہتا ہے نا کہ ماں کہاں ہے، مما ویئر آر یو، کال کرے گا، اس کو پریشان ہوگا. تو یہ کیسا ہے کہ ایک بچی 14 سال سے جو جس وقت 13 سال 11 منتھ کی تھی، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، اور وہ 51 دن کن کے ہاتھوں میں رہی، کہاں رہی، کیسے رہی، اور اس پر کیا کیا دباؤ ہوا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو عوام جو ہے پوری دنیا پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ سب ان سوالات کے جواب کون دے گا. ظاہر بات ہے عدالت ہی دے گی، تو عدالت ضروری ہے کہ وہ اندھا قانون تو ضرور ہوتا ہے، مگر جو جج بیٹھا ہوا تھا اس کے دل میں بھی تو باپ کا دل ہوتا ہے، کیا وہ اس کا فیصلہ جو ہے باپ بن کر نہیں کر سکتا؟ تو ہم حکومت پاکستان سے پھر کریں گے، اور ہم نعرے بھی لگائیں گے، ہم پھر دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ کیسا انصاف ہے، اور یہ پاکستان میں اس وقت کم عمر بچیوں کے ساتھ یہ ایک جو ہے یہ کس طرح کا ایک نیا کھیل شروع کیا گیا ہے. اس کھیل کو ختم کیا جائے. ہمارے ساتھ ایک بات جو تھے، میں فہد اقبال صاحب کو 1 منٹ کے لیے پھر روکوں گا. ہمارے پیسٹر اسحاق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ کچھ بھول گئے تھے، میں ان سے پھر کچھ گزارش کروں گا. سے سم ورڈ. جی، وہ بات ایسی ہے کہ جب ہم یہ نیوز سنتے ہیں، ہمیں سننے میں آتا کہ یہ لڑکی کی کمیونیکیشن اس لڑکے کے ساتھ 3 سال سے چل رہی تھی انٹرنیٹ پہ. آج کل کے جو انٹرنیٹ ہے وہ ہمارے زمانے کی گلی ہوتی تھی. کوئی ماں باپ اپنی 14 سال یا 11 سال کی بچی کو لاہور کی گلیوں میں گھومنے نہیں دیتے. اور یہ جو ماں باپ نے غلطی کی ہے، چلو انہیں نہیں پتا تھا، لیکن وی آر آلسو پاسبل وکٹمز آف دا سیم پاسبلٹی. ایوری پیرنٹ who thinks their children are safely in their rooms need to continuously have access to their telephones and to their internet till they become of age. We're opening doors for them that should not be opened. Another point, if father and mother are hiding their telephones from one another, how do you explain that to the children? There should be no married couple that has private telephones. Sorry, people. There should not be. Everything in the open. Children can learn the importance of being open and talking about parents, about everything. This situation should never have gone where it did. So let's pray that we can learn from this. ہمیں نصیحت کرنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس بات سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. تو خدا کرے ہم سب سیکھیں بھی آگے چلیں. ایک بات کرنی میرے کو، کوئی نہ کوئی جج کو پیسے کھلا رہا ہے جو یہ اس کی حرکت ہو رہی ہے. اچھا جی، اگر ہم سب مل کے جتنے بھی ہیں جج کو بول رہے ہیں ہم اس سے زیادہ آفر کریں گے آپ کو رشوت، کیونکہ رشوت کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، تو کین وی ڈو دیٹ؟ کین وی آج از اٹ فیئر؟ آپ ایسے کیجیے. آپ نا مجھے معلوم ہے پاکستان میں میں نے بہت بزنس کی ہوئی ہے پرانے زمانے میں. بولیے. اگر میں بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے. آئی ہیو ویری ویری ہائی کانٹریکٹس ان پاکستان. پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا، نہ انڈیا میں ہوتا وداؤٹ اے فکسر. اگر آپ جج صاحب کا فکسر ڈھونڈ لیجیے نا، انہیں بلا لیجیے، ہم بات کر لیتے ہیں. اگر جج صاحب مان لیتے ہیں، جج صاحب کو کوئی نہ کوئی تو پے کر رہا ہے اس وقت، ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. Justice for Justice for Justice for Stop human trafficking. Stop human trafficking. Stop human trafficking. Stop human trafficking. Justice for Mehdi Ali Kazmi. 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 ہمارے ایک بھائی اہل سنت سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی آج ایک درد دل رکھ کر یہاں پر آئے ہیں. میں جناب فہد اقبال صاحب سے، جو یہاں پر ایک نجی ٹی وی میں اینکر بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور ان چیزوں میں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں ہمیشہ، تو میں فہد اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنا اظہار خیال بیان کریں. فہد اقبال صاحب. جی، پہلے السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی، میں پہلے تو مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ماشاءاللہ یہاں پر، اور لوگ جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں. اچھا، دوسری بات، میں آواز انٹرٹینمنٹ
کا بھی شکر ادا کرتا ہوں چینل سے میری وابستگی تھی، انہوں نے اس پہ 2-3 پروگرام کیے ماشاءاللہ، اور یہ سمینا باجی جو ہے اس کی کانگریچولیشن کی مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کی آواز اٹھائی۔ تیسرا میرا کیونکہ سائبر سیکیورٹی سے تعلق ہے، تو میں اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ چلا گیا ہے، تو یہ کیس کو ریزالو کرنا بہت ہی ایزی ہے اگر آپ 2 سے 3 مہینے کا بھی ڈیٹا آپ کو مل جائے، اور میں ایف آئی اے والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہاں پہ یہ ان کے لیے پیس آف کیک ہے۔ تو میں سپریم کورٹ کو گزارش کروں گا جو چیف جسٹس صاحب ہیں کہ آپ جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہیں اس کیس کے، ان کو کہیں کہ 2-3 مہینے کا ڈیٹا ہمیں دے دیں، جس میں کہ سارے سوشل میڈیا کے ڈیٹا اگر ہمارے پاس پہنچ جائے ان کے پاس، تو یہ سارا کلو کھل جائے گا کہ کون اس کے پیچھے، اور وہ ایویڈنس کے ساتھ ہوگا، اور باقاعدہ آپ اس کو پی ڈی ایف کے ساتھ پرنٹ کر کے جج کے سامنے لے جا سکتے ہیں، تو وہ کوئی کسی کا باپ ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو۔ تو میں یہی گزارش جو ہے میں رکھوں گا اپنا جسٹس ہیلپ لائن کے ندیم شیخ صاحب کو کہ آپ پلیز چیف جسٹس سے بات کریں سپریم کورٹ صاحب سے کہ یہ ایک معاملہ اس میں کھلوائیں، یہ سارے معاملوں کی جو نا پوری جو نا کھول کے رکھ دے گا کہ کہاں سے کون ہے اس کے اندر، کہاں پر رہتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ایون اگر باہر بھی کوئی اس میں کوئی انوالو ہے تو وہ بھی کھل جائے گا۔ میں نے تو پاکستان گورنمنٹ کو بھی آفر کی تھی کہ میں آپ کو اس کا مسئلے کا حل دے سکتا ہوں، بٹ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار دیم۔ اللہ کرے آگے جا کے آسان ہو جائے۔ دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی ایشو نہیں ہے، اس کو جو ہے آپ لوگ سب جو ہے انوالو ہوں، اسپیشلی عمران خان جو ہے بڑی حق کی باتیں کرتے ہیں، تو میرا کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، لیکن اب جنہوں نے مہنگائی کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ اس بچی کے لیے بھی آواز اٹھائیں۔ جب جسٹس سسٹم ہوگا تبھی آپ کی فاؤنڈیشن ہوگی، ورنہ اوپر کی ساری چیزیں گر جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے جسٹس سسٹم کو صحیح کریں۔ بہت شکریہ۔